یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے لیے بارش صفحے ازاں حجت خدا سر اللہ فی العالمین غایت طالبی نیت صابری ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی العصر رب العرض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین فوز المومنین معز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین منعم و منان موزن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم سن رہی رہے تھے قبلہ صاحب سے لو کے معنی قلم کے معنی رجعت کے معنی بھائیو رجعت کا مطلب کیا ہے؟ رجعت کا مطلب ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا واپس اور اس پہ کم گفتگو ہے، اس لیے ہمیں
اپنی منزل نظر نہیں آتی، یعنی جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کا پھر پلٹ کے دنیا میں آنا۔ آپ کہیں گے پھر قیامت کیا ہے؟ رجعت اور قیامت میں بچوں فرق ہے۔ قیامت میں ہر کوئی اٹھایا جائے گا، قیامت میں ہر ایک اٹھایا جائے گا۔ رجعت میں ہر ایک نہیں، مخصوص ظالم اٹھائے جائیں گے، مخصوص مظلوم بنائے جائیں گے۔ آپ کا جی چاہتا ہے یا نہیں کہ یہ منظر ہم دیکھیں؟ بولو تو صحیح۔ یہ دیکھنے کے لیے منظر ہی تو ہم عزاداری کراتے ہیں، تاکہ گواہ بن جائیں کہ ہم انتظار میں ہیں کہ ظالموں کو کب سزا ملے گی۔ جتنی انتظار میں ہو سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بھائیو، یہ میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ڈائریکٹ میں بات شروع کرنے لگا ہوں، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، کہ آل عمران کو اللہ نے مصطفیٰ اس لیے کیا چونکہ نبوت نے ختم ہونا تھا، امامت نے جاری ہونا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت میرے سامنے بہت پہلو ہیں کہ اہل بیت سے اللہ نے رجس کو دور رکھا، تو اب قبلہ جو دور ہے وہ کیا بتائے گا اہل بیت کیا ہے؟ نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں غور سے۔ ان سے نہ پوچھو جو اہل بیت سے دور ہے، ان سے پوچھو جن کو انہوں نے کہا ہے سلمان منا اہل البیت۔ بنیادی غلطی ہے کہ لوگ پوچھتے ان سے ہیں جو بڑے دور ہیں، پوچھنا ان سے ہے جو ان کے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بنیادی بچوں غلطی یہ ہے۔ اب دور کے حوالے پیش نہ کرو کہ انہوں نے اہل بیت کو یہ کہا، اہل بیت کو یہ کہا۔ نہیں، ہمیں ان کے حوالے نہیں چاہیے، ہمیں ہندا اور اس کے بیٹوں کے حوالے نہیں چاہیے، ہمیں بتاؤ سلمان کیا کہہ رہا ہے، فضا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی قبلہ ایک راستہ ہے سوچنے کے لیے، لیکن آج اس بات پہ میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ شہنشاہ پاک امام زمانہ کا ایک لقب ہے یبن سیدہ، یبن مرتضیٰ بھی ہے، یبن مصطفیٰ بھی ہے، اور ایک میرے آقا کا نام ہے یبن سیدہ۔ بیدار ہو تو ایک لفظ سمجھنا نہیں، مجھے ٹائم دینا چاہیے۔ یہ کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے نا، پھر ضائع ہو جائے تو وہ گیپ پورا نہیں پاتا، اس لیے بچوں میں زیادہ آپ کی توجہ چاہتا۔ بیٹا بہتر یہ لائن اکھڑ جاتی ہے نا، کیا کہہ رہا تھا آپ نے تو تھوڑا مسکرا لیا، یا سیدہ، وہ ٹیپ ہی ہٹ گئی، اپنا سیدہ۔ لوگ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریا ملا موتی برآمد ہوئے، یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، لولو مولا حسن، مرجان مولا، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہے شہزادوں کی آمد کا قرآن میں ذکر، یہ ہے شہزادی کے عقد کا قرآن میں
ذکر. سمجھ آ گئی؟ اب میں پوچھنا ذمہ داران مذہب سے چاہتا ہوں کہ یخلق کو نہیں کہا، یخلق یہ نہیں کہا کہ موتی خلق کی، نہیں کہا کہ موتی نکالے. موتی بنانے اور چیز ہے، موتی نکالنے اور چیز ہے. نہیں سمجھ آئی؟ چلو ذرا یہ قرآن کی لفظ ہے نا، میری تو نہیں ہے. اب میں آپ تو زیادہ مانوس ہے، ایک لفظ ہے خروج امام زمانہ، امام کا خروج ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں امام نے پیدا ہونا ہے یا ظاہر ہونا ہے؟ بولو جی. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی خروج کا کیا مطلب ہے. پیدا ہونا نہیں، ظاہر ہونا. اس کا مطلب ہے موتی یہ پہلے تھے، ظاہر اب ہوئے. کسی امام کے دو بیٹے امام، آپ پڑھ لیں سارے ائمہ کی تاریخ. ایک مولا حسین کا، ایک مولا زین العابدین کا، ایک مولا سرکار باقر کا، ایک مولا سرکار صادق کا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور تسلسل ہے، ایک کا بیٹے اور بھی ہیں لیکن امام ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سن رہے ہو جی پچھلے بچوں؟ بیٹا امام ایک ہی ہے. یہ مولا علی ہے جس کے دو بیٹے امام. مولا حسن بھی امام، مولا حسین بھی امام. پھر تمہیں دو امام بھائی نظر نہیں آئے. یہ صرف اللہ کی زمین پہ دو ہے جو بے مثال ہے، دونوں امام ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر بیدار ہو، اگر علی کے بیٹے امام ہوتے تو پھر مولا علی کے اور بھی بیٹے تھے. نہیں سمجھ آ رہا؟ اب میں بدل کے لفظ کہنے لگا ہوں، آپ بالکل سمجھ جائیں گے، موضوع سے ربط بھی ہو جائے گا. بطول کے جتنے بیٹے ہیں وہ امام ہیں. نہیں سنا آپ نے؟ سیدہ کے جتنے بیٹے ہیں وہ امام ہیں. اور یہ مطلب ہے چادر تطہیر کے نیچے جب جمع ہو گئے تو پوچھا جبریل نے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رب من تحت الکسا، میرا رب چادر کے نیچے کون ہے؟ تو عادل نے تول کے تعارف میں کہا ہوم سیدہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. سیدہ ہے اس کا بابا، سیدہ ہے اس کا وارث، سیدہ ہے اس کے بیٹے. اس طرح سے گزر گئی ہے بات. بیٹے ہیں، حالانکہ چادر میں دو تھے. تفصیل سے ذکر ہے، چادر دو کے لیے ہے ابنان، تسنیہ کا صیغہ. ابن ایک، بنو نہ زیادہ، تین سے زیادہ. یہاں پہ ابنان نہیں، حالانکہ دو تھے. اللہ نے کہا بنوہا، سیدہ کے جمع کا صیغہ استعمال کے کہا سیدہ کے بیٹے ہیں. تمہیں تو دو نظر آ رہے تھے، اس کو 11 نظر آ رہے. سمجھ آ رہی میری
آپ نے شاید اس کو اس طرح پہلے نہ سوچا۔ اس کا مطلب ہے امامت بطول کے بیٹوں میں ہے۔ نہیں سنا؟ اور مریم کے بیٹے کے پاس نبوت ہے، سیدہ کے بیٹے کے پاس امامت ہے۔ نہیں سن رہے جناب؟ یہ قبلہ بیان نہیں فرما رہے تھے؟ ابھی تو آپ اتنا ہی نہیں سنتے، حقیقت تو بہت آگے ہے۔ ہاں، حقیقت تو بہت آگے ہے۔ یہ تو سمجھو وہ شکر کیا ہے، کچھ یہ جمود ٹوٹا ہے، ذکر تک شروع ہو گیا ہے۔ کیفا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیسا وقت ہوگا جب ابن مریم نازل ہوگا۔ اب تو سارے تذکرہ کر رہے ہیں نا، وقت قریب ہے، تو پھر قریب ہے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ابن مریم نازل ہوگا تو امام کون ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ امام کون ہوگا؟ ابن مریم امام نہیں ہوگا۔ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، بخاری نے بھی لکھا کہ امام تم میں سے ہوگا، یعنی وہ عیسیٰ امامت نہیں کرائیں گے، امامت امت مسلمہ میں سے کرائے گا۔ تو ماننا پڑے گا جو کرائے گا وہ عیسیٰ سے بلند ہوگا۔ کون سو رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا فیصل کرو۔ مولانا صاحب کا یہ شعبے کا مسئلہ ہے، اگر دو عالم اکٹھے ہو جائیں تو امامت کون کرائے گا؟ جو عالم ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کو بولو تو صحیح آ رہی ہے۔ دوسری کہیں جی میں تھوڑا نماز ہی نہیں دے رہا، تو پھر کی کر رہا ہے؟ پھر بار میں نے انتظار کی ہے، اس نے تو وہاں کے پہلے جماعت ہی کرانی ہے۔ نہیں سن رہے جی؟ جماعت ہی کرانی ہے، تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کرے؟ وہ انہیں پٹھے نہیں بٹھانے ہوں گے، مجھا نہیں میرے پاس ہوئی مجھا نہیں، تو یہاں میریاں 20 کوٹھیاں ہیں، ایک اکھ بھی نہیں۔ ادھر تو پہلے آؤ بھائی، امامت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت میں شامل ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی بچوں، سن رہے ہو؟ ایک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میری تقریریں آپ کے دل و دماغ میں ہیں تو میرا مقصد کوئی علمی دھاک نہیں، میرا مقصد ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے نا وہ کچھ پوری ہو جائے ان ایام میں۔ بھائیوں، بزرگوں، بچوں، جب اس نے امامت کرانی ہے اور آپ نے نماز میں شامل ہونا اور ہیں آپ اس کی انتظار میں، تو اس نے پوچھا فجر کی پڑھی ہے؟ نہیں سن رہے جی میں کیا کہا ہے؟ نہیں بزرگوں میری بات پہنچی؟ اس نے پوچھ لیا کہ آپ ظہر کی نماز میں پہنچ گئے، میری طرف کو دیکھو، تو اس نے پوچھ لیا فجر کی، نہیں میں سنتا رہا، تو پھر وہ کہے گا جب فجر کی نہیں پڑھی تو اب میرے پاس کیا ہے؟ اگر کہہ دے تو کیا کرو؟ نہ ذکرہ ہونا نہیں، نہ کسی ہونا نہیں، نہ مت آخر جیسی بابا بڑی کر نہیں ہے تو سکتے حیران ہے، یہ ککھ بھی نہیں۔ اگر اس نے فرض کرو پوچھ لیا کہ ظہر کی تو آئے ہو پڑھنے، فجر کی کدھر گیا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی جواب کسی کے پاس ہے؟ اس کا مطلب ہے سچا منتظر وہ ہے، ادھر نماز کا وقت آئے اور وہ فوراً ادا کرے۔ جتنی آپ دل میں تمنا انتظار ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر
सब बोलो या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, नाराए हैदरी। भाइयों मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ ली, अब और पढ़ूं या छोड़ दो? पढ़ूं? वैसे मेरा काम हो गया, मैंने जो आपको कहना था वो कह दिया। हाँ, एक बात और भी हो सकती है और उसको भी दिल पे लिख लो। अगर उसने कहा कि मेरे दादे की विलायत में शक करके पढ़ता रहा है तो मेरे पीछे ही पढ़ने क्यों आया है? फिर जा उधर पढ़ जिधर विलायत नहीं, मैं आया ही विलायत बनवाने के लिए। तो समझ आ रही है? अच्छा, बात ऐसे ही लंबी हो जाती है, इस बात को शुरू करता हूँ वो लंबी हो जाती है। यानी इमाम दो खड़े मौजूद हों, इल्म में देखा जाएगा इल्म किसका है। बस एक और भी है और एक और भी, कहो तो पढ़ो। बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम हवाई बातें करने वाले बंदे नहीं हैं। सैयद के होते हुए गैर सैयद से नमाज पढ़वाना मना। समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं आ रही? ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, मेरे मौला नुआ बंदे हो, फिर पता लगे। कोई समझ आ रही है मेरी बात? अगर दिन चार आओ तो एक वजह और भी बताऊं? फिर देखा, ये तो नसब हो गया, ये नसब हो गया, नसब भी बराबर होगा, इल्म भी बराबर होगा, तकवा भी बराबर होगा। तो फिर देखा जाएगा दोनों में खूबसूरत कौन है। दोनों में हसीन कौन है? अब इधर है ईसा, उधर है कायम, और है या नहीं? तो अब पहले इल्म देखा जाएगा, तवज्जो है जनाब, फिर नसब देखा जाएगा, और फिर तकवा देखा जाएगा, और फिर हुस्न देखा जाएगा। कायम का आगे खड़े होना इस बात की दलील है कि इल्म में भी बुलंद है। समझ आ रही है मेरी बात की? इल्म में भी बुलंद है, नसब में भी बुलंद है, तकवे में भी, अगर मेरे साथ हो तो हुस्न में भी बुलंद है। ये तो बकायदा सब्जेक्ट है, यानी इसमें तो दो तीन मुजालिस हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको समेट के आगे जाने लगा हूं। ओ हुस्न का पता करना है तो ईसा का मेटल भी देखो, कायम का भी देखो। ईसा मुस्तफा के पसीने से बना है और कायम मुस्तफा के नूर से बना है। हैदरी अगर बेदार हो तो एक बात कहनी चाहूं, हर बेटा सनद है माँ के किरदार की। ओ ऐसे काम न करो कि माँ ही बदनाम हो जाए। कौन सुन रहा है? और उनमें माँ की खराबी के लिए सबसे बुरा काम है मौला अली की विलायत का इनकार करना। समझ आ रही? लिहाजा ये ऐसे काम न करो जिससे माँ ही, मैं कुछ कह रहा हूँ मैं भाई गला नहीं करता प्या तो चूचा करे दिशा ने अंबार ला दी। हाँ ये तो नहीं ना करना पे कर देगा। क्या कह रहा था? माँ की सनद से आप कहेंगे कैसे? जनाब मरियम
نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو پہلے بات ماں کی آئی نا۔ آپ تھک گئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ پہلے بات کس کی آئی؟ ماں کی آئی نا، کہ نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو پھر تعلق ہو گیا نا کردار سے ماں کا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، اللہ نے بی بی کو کہا تو چپ رہے اور کیا کر؟ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بات ہے اشارے کی، اور اشارے دماغوں کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اشارہ دماغ سمجھتے، بارگاہ نہیں پتا اشارے کیا ہو گیا۔ جی بچوں بیٹھے اشارہ تھک تو نہیں گئے ہو؟ کیا کہا ہے میں نے؟ اشارہ۔ میں آج کے ایڈوانس ایجوکیشن دور سے خاطب آج تک کسی یونیورسٹی، سکول، کالج مولویاں نے درس نہیں پہ آندا جہاں دماغ بنتے ہیں۔ میرا اعلان ہے، بتاؤ کہ کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ اشارے کی زبان سمجھتا ہو۔ کتابت میں باریکیاں ہوتی ہیں، بولنا نہیں پڑتے، سمجھ آ رہے؟ اچھا جی، آپ اشارہ کرتے کسے؟ جو آپ کو یقین ہو کہ آپ کا اشارہ تو پہلے ہم راز سے کیا جاتا ہے، اور اشارے میں کلام چھپی ہوتی ہے۔ آپ کا اشارہ ایک کلام ہے۔ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اشارہ ایک، ذرا آنکھیں کھولو جی، اشارہ ایک صرف بیٹھنا نہیں، آنکھیں کھول کے بیٹھنا ہے۔ ویسے دیکھیں کوئی تو اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر مریم کو یقین نہیں تھا کہ یہ میرا اشارہ سمجھ جائے گا تو اشارہ کیا کیوں؟ نہیں سمجھ رہے؟ اگر بی بی کو شک ہوتا کہ یہ میرا اشارہ نہیں سمجھے گا تو بی بی کبھی اشارہ نہ کرتا۔ عام موڑ نہیں، خاتون کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے کہ اس کے کردار پہ حملہ ہو، اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہے۔ اور بی بی اتنی مطمئن ہے اور اتنا اعتماد ہے بچے پہ کہ کہتی ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ بات کتاب میں تو نہیں ہے نا، یہ تو کتاب عقل ہے۔ اب میں اسے کھولنے لگا، اگر بیدار ہو۔ ابھی عیسیٰ نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی مردہ نہیں زندہ کر لیا، کوئی بھوک نہیں مار دی، ابھی تو کچھ نہیں کیا، آیا ہے، بولا بھی نہیں۔ تو بی بی کیسے؟ جناب عیسیٰ نے ابھی دعوی نبوت بھی نہیں کیا۔ چلو دعوی نبوت کر دیتے تو ماں کو سمجھ آ جاتی نبی جو ہے، نہیں بہت پیچھے رہ گئے۔ وہ بی بی چپ ہے، آیا ہے بچہ تو اشارہ کیا، تو اس سے پہلے عمل کیا ہوا؟ اس کا ظاہر ہونا۔ اگر وہ ہماری طرح ہی آتا، کون سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ ہماری طرح ہی آتا اور نبی ہماری طرح ہی آتے ہیں تو مریم کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ میرا اشارہ سمجھ آئے گا؟ مریم کا
اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے ماں جانتی تھی یہ نبی ہے. میں نے ان پاگلوں کو کہا کہ یہ فروعات میں ڈسکس نہ کرو، یہ اصول کا مسئلہ ہے، اسے اصول میں ڈسکس کرو. جب نبی کی عزت نہ رہے گی تو اولاد کی کیا رہے گی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ اصول میں آ کے ڈسکس ہو سکتا ہے. اور پھر ان کے پاس وہی جائز سمجھیں گے جو گستاخ رسول ہے. نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں، جو ادب کی دنیا میں ہے وہ کبھی نہیں. بات کرو اگر بیدار ہو جاگ رہے ہیں، جاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ سلمان جو اتنی دیر تک رہا اس نے خواہش کی ہو، پتہ نہیں کون سو رہا. آل محمد کے جتنے بھی سفیر تھے، معتمد تھے، دار کے نوکر تھے، ایک کا نام لو. اس کا مطلب ہے گستاخی خواہش کرتے رہے ہیں. نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا چلو چھوڑو، کس طرح چلا گیا یہ اس وقت نہیں. اب میں بند بھی کرنا، بات بہت لمبی ہو گئی ہے. مریم جانتی تھی تو اشارہ کیا کہ یہ میرا بیٹا نبی ہے. او خاتم النبیین، حضور کو ماننے والوں اور دعویٰ کرنے والوں کہ ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے. اگر عیسیٰ کی ماں آتے ہی جانتی ہے کہ عام بچہ نہیں نبی آیا ہے تو کیا سرکار محمد کی ماں نہیں جانتی عام بچہ نہیں نبی آیا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حیدری کچھ غور ہے سرکار نے؟ اب تو بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے نا. اکلے مارنا لینے کوئی کچھ نہیں سکیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جناب عیسیٰ بولے، جو بولے وہ قرآن ہے. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے بڑے کام کی بات ہے. قرآن میں جتنے ذکر ہیں نبیوں کے یا برے لوگوں کے، قرآن میں نیک کے بھی ذکر ہیں، بد کے. میں کہوں تو یہ تذکرہ اس لیے بنا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا ذکر اس لیے بنا ہے تاکہ محمد و آل محمد کی عزت ثابت کی جا سکے. کچھ پتہ لگا جب میں کی پہ آپ کو، اور یہ ذکر ہی ان کے اس لیے بعد میں آل کو ظاہر کیا تاکہ آل کی عظمت ثابت کی جا سکے. نہیں سمجھ آئی میں کیا کہوں؟ اب جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ وعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ ہوں. یہ کی مطلب ہے؟ اللہ کا عبد. بڑے عالم بڑی کہتے ہیں، جاؤ انہیں پوچھو عبد کس کو کہتے ہیں. اللہ دا بندہ کر کے گالی کھا گیا. عبد نہ بالغ کو نہیں کہتے، بالغ کو کہتے ہیں. کوئی سمجھ آئی؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ بالغ. وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے،
बालिग की और नाबालिग की क्या करते हैं? कहते हो हाज अब्दु का, तो नाबालिग को उसको अब्द नहीं कहते। तो अभी भी समझ नहीं आई? पता नहीं तुम की सुनते हो, कोई झुकता सुनना होंगे हो या कुछ समझने वास्ते होंगे हो। तो कुरान का फैसला है, जनाब ईसा ने आके ही कहा मैं अब्दुल्ला हूं। तो अब्दुल्ला नाबालिग को नहीं कहा जाता, बालिग को कहा जाता है। इसका मतलब है ये तुम्हारी अक्ल के दर्जे हैं, कभी नाबालिग होते हो कभी बालिग होते हो, नबी कामिल अक्ल बन के आता है। हैदरी चलो बस मौलाना साहब को कल इसके आगे आपसे बात हो जाएगी। मैं अब्दुल्ला हूं, मैं साहिब किताब, मैं साहिब किताब, मैं नबी बनाया गया। कहां कह रहे हैं? कहवा रहे हैं। और 40 साल तक रसूल को अनपढ़ कहने वाले जाहिलो, ईसा जब आके कहता है मैं आलिम हूं, नहीं समझ आ रही? तो तुम्हारा रसूल 40 साल के बाद होगा? क्या दलील है? ये सिर्फ बतूल के बेटे हैं जिन्होंने आके गोद में जाहिर किया हम आलिम हैं। समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? हम आलिम हैं। मैं बड़ा टाइम ले गया हूं, इतनी बात लंबी हो गई, वो चले गए। तुम्हें क्या हो गया? ईसा ने तो अपना जिक्र किया और आपने तस्करे किए, मैं अब्दुल्ला हूं, मैं आलिम हूं, मैं नबी हूं। मां का तो नाम भी नहीं लिया और है या नहीं? अब तुम्हारा सवाल ये है कि बच्चा तूने, तुम्हारा मां के किरदार पे सवाल है। बच्चे ने अपना मनसब बताया, तो तुम क्यों मुतमिन हो गए? उन्होंने कहा जुबान बंद करो, ये तुम ही बदनसीब हो जो कलमा पढ़ के उसके बेअदब हो। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हम आलिम हैं, हम समझ गए कि बच्चे ने तो दावे किए, इल्म का दावा, अब्दियत का दावा, नबूवत का दावा, तो अब भी कोई बहस रह गई है? जिसका बेटा ऐसा है वो मां कैसी होगी? समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब अल्लाह ने ईसा को गैबत में रखा, चौथे आसमान से। अगर मैं ये पढ़ूं ना तो मुझे तो वो आराम ही नहीं मिलता। मैं तो समझता हूं मिंबर पे आने का फायदा ही कुछ नहीं हुआ। ईसा कहां है? एक बतूल का बेटा जिंदा और चौथे आसमान पे, एक बतूल का बेटा जिंदा और जमीन पे। और है ईसा को जिंदा इसलिए रहा, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा इसलिए रखा ताकि कोई भी कायम की जिंदगी का इनकार न कर सके। कोई ईमान मजबूत भी होता है, वेला ही पे लग जाए। अभी भी अगर आप नहीं बेदार तो इसको फिर समझ। मरियम के बेटे को आज तक जिंदा रखा मरियम की इज्जत बताने के लिए। अब सैयदा के बेटे को भी जिंदा रखा सैयदा की इज्जत बताने के लिए। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? अब जो जो भी बातें करनी है ना और बतूल के बेअदबो, डरो उस वक्त से जब
جب اس کا بیٹا آکے کہے گا میری دادی کے گستاخو، تم نے جتنا بھونکنا تھا بھونک لیا، جتنا تم نے کھانا تھا کھا لیا، اب میں تمہاری بھونک بھی بند کرنے لگا ہوں، تمہارا رزق بھی بند کرنے لگا۔ والا نہیں دل کرنا کہ ویلا جلدی تو کہنا کیوں اجے کند نہ پتر لگے، والا نہیں دل کرنا۔ میں جانا اس دل تے بھی لعنت ہی ہے جس میں یہ چاہت نہیں، جتنی جتنی چاہت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائیوں کو سمجھ آئی؟ اب آ جائے عیسیٰ بھی، ادھر سے قائم ادھر سے عیسیٰ، ادھر سے مریم کا بیٹا ادھر سے سیدہ کا لال، جب دونوں آئیں گے تو واضح فرق کا پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ اور قائم میں کتنا فرق ہے، نبوت اور امامت میں کتنا فرق ہے، مریم اور سیدہ میں کتنا فرق ہے۔ کیوں نہیں یہ وقت آئے یا نہ؟ اللہ آپ کو یہ وقت دیکھنا نصیب ہو جب سیدہ کی عزت و عظمت واضح ہو جائے، پھر شک نکل جائے، جھگڑے ختم ہو جائے، کتابوں کی ضرورت نہ رہے۔ ایام سیدہ ہیں، سب سے زیادہ انتظار میں یہ وہی زخمی پہلو والی بیوی ہے جس کے ایام منائے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ یہ دعا مانگتے ہیں کہ جنت البقیع آباد ہو، بیوی کی زری تعمیر ہو۔ بابا یہ دعا کا ٹائم گزر گیا، اب یہ دعا نہ مانگو، اب دعا مانگو اس کا لال ظاہر ہو۔ وہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہتی ہوں؟ پھر یہ مزارے نہیں رہے گی، میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں۔ رجب جب مومنوں نے قبر سے نکل کے آنا ہے تو دادی بیٹے کی شاہی دیکھنے نہ آئے گی، بولو نہیں آئے گی؟ کیوں؟ پھر سب سے زیادہ میں نے کیوں کہا ہے انتظار میں ہے؟ اس لیے کہ بقیے والے سب سے زیادہ آج مظلوم ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ مولا حسن کو زیارت ہوئی، مولا حسن کی زیارت ہوئی، نکالے کو ذرا آنکھوں میں، تو شہنشاہ نے فرمایا تم کربلا کے مسائل بیان کرتے، شام کے بیان کرتے، بقیہ کے مسائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو اس نے کہا جب کربلا کے پڑھتے ہیں تو عزادار روتے ہیں، جب علی اکبر کی برچھی پڑی جائے جوان ٹکرے مارتے ہیں، برداشت ہی نہیں کرتے آقا، اور جب شام پڑی جائے ہر غیرت مند کا جگر ہی پھٹ جاتا ہے کہ ازل کی پردہ دار کہاں اور شرابیوں کے بازار کہاں، تو زیادہ روتے ہیں۔ کہا ان عزاداروں کو بتاؤ کربلا والے بھی مظلوم ہیں، شام والے بھی مظلوم ہیں، لیکن بقیہ والے آج زیادہ مظلوم ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے تو آپ کا حکم امر ہو گیا، لیکن عزاداروں کو میں کیسے سمجھاؤں؟ جو میرے مالک نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو بتاؤں آپ۔ مالک نے فرمایا کربلا والے بڑے مظلوم ہیں، لیکن آج سونے کے چراغ جلتے ہیں۔ ایسا نہیں سنیا میں تو چھوڑنے لگو، 1 منٹ میں جانے لگو، 1 منٹ میں سونے کے چراغ، ذریعہ تعمیر، روزے تعمیر، شام چلے جاؤ، جو چادر مانگتی گئی ہے زری بن گئی ہے اور چادروں کی خیرات بانٹی جا رہی ہے۔
اعلان کر کے کہتے ہیں خبردار کوئی عالیہ کی مزار پہ ننگے سر بھی نہ جائے، یہ چادریں مل جاتی ہیں، کربلا جاؤ جو بے کفن ہے کفن مل جاتے ہیں، لنگر تیار ہے، کھانے چل رہے ہیں، زواریاں ہو رہی ہیں، ماتمداریاں ہو رہی ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے، 8 کروڑ کربلا میں کہہ رہے ہیں ہائے حسین۔ مولا نے فرمایا میری ماں کی مزار پہ چراغ نہیں جلتا، او بطول کی مزار پہ چادر کوئی نہیں، او بطول کی مزار پہ پتھر ہے، آج بھی حسین کی ماں قید ہے۔ یہ واقعہ جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم شاہی آئے، ایک دشمن پر بات ہو، سادات ہر آباد ہو۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔